بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بلیٹن۔ وزیر اعظم نریندر مودی بنگلہ دیش کی 50ویں یوم آزادی کی تقریبات میں شرکت کے لیے وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی خصوصی دعوت پر 2 روزہ دورے پر جمعے کے روز ڈھاکہ پہنچے تھے۔ گزشتہ برس کورونا وائرس کی وبا کے آغاز کے بعد یہ نریندر مودی کا پہلا غیر ملکی دورہ تھا۔ انڈین وزیر اعظم کے دورہ بنگلہ دیش کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ ہفتے کے روز بھی جاری رہا اور سینکڑوں لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر احتجاج کیا۔ مظاہرین نریندر مودی کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ بنگلہ دیش کا قیام 1971 میں عوامی احتجاج، انڈیا نواز مسلح تحریک اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ کے نتیجے میں عمل میں آیا تھا۔ 1971 کے عام انتخابات میں شیخ مجیب کی جماعت عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان، جو کہ حالیہ بنگلہ دیش ہے، میں زبردست کامیابی اور پورے ملک میں واضح برتری حاصل کی تھی۔ تاہم منتخب جماعت کو اقتدار کی منتقلی میں تاخیری حربوں کے نتیجے میں پاکستان کے مشرقی حصے میں بے چینی میں اضافہ ہوتا چلا گیا، جو بالآخر بنگلہ دیش کی آزادی پر منتج ہوا۔ بنگلہ دیش کی پاکستان سے علیحدگی میں انڈیا نے کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ واضح رہے کہ بنگلہ دیش میں مودی مخالف احتجاج کا سلسلہ ان کے دورے سے 1 ہفتے قبل ہی شروع ہو گیا تھا۔ بعض اسلام پسند تنظیموں اور ڈھاکہ یونیورسٹی کے طلباء سمیت ہزاروں افراد نے ان کی آمد سے پہلے اس کی ابتدا کر دی تھی۔ تاہم شیخ حسینہ کی حکومت کا کہنا تھا کہ اس نے مودی کی حفاظت کے لیے مکمل بندوبست کیے ہیں اور اس بارے میں فکر کی ضرورت نہیں۔ روسی ویکسین کا چین میں پیداوار کا معاہدہ۔ روس کی تیار کردہ کرونا ویکسین سپوتنک 5 چین میں بنانے کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ روسی کمپنی RDIF کے مطابق سمجھوتے کے تحت چین میں کورونا کے 60 ملین سے زائد ٹیکے تیار کیے جائیں گے اور یہ کام مئی سے شروع ہو جائے گا۔ دنیا بھر میں روسی ویکسین کی مارکیٹنگ RDIF کمپنی سر انجام دے رہی ہے۔ امریکہ میں پولیس کے ہاتھوں سیاہ فام شخص جارج فلوئڈ کے ہائی پروفائل قتل کیس کی کارروائی پیر سے شروع ہو گئی ہے۔ جارج فلوئڈ پچھلے سال مئی میں ایک سفید فام پولیس والے کی طرف سے حراست میں لیے جانے کے دوران دم توڑ گئے تھے۔ پولیس والے نے انہیں زمین پر لٹا کر کافی دیر تک ان کی گردن اپنے گھٹنے سے دبائے رکھی تھی۔ اس ہلاکت پر امریکہ کے کئی شہروں میں نسلی تعصب کے خلاف مظاہرے اور ہنگامے پھوٹ پڑے تھے۔ چینی ہیکرز uyghur مسلمانوں کے خلاف سرگرم ہیں۔ فیس بک نے انکشاف کیا ہے کہ چین میں ہیکرز جعلی ویب سائٹس اور اکاؤنٹس استعمال کر کے uyghur مسلمانوں کے کمپیوٹر اور اسمارٹ فونز تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فیس بک کے مطابق اس بڑے پیمانے پر ہونے والے خفیہ آپریشن کے ذریعے چین کے سنکیانگ صوبے میں بسنے والی uyghur کمیونٹی، اس کے سرگرم کارکنوں اور صحافیوں سمیت ترکی، قازقستان، امریکہ، شام، آسٹریلیا اور کینیڈا سمیت دیگر ملکوں میں uyghur کمیونٹی یا ان سے ہمدردی رکھنے والے افراد کو نشانہ بنایا گیا۔ ہیکرز نے ان افراد کے کمپیوٹرز اور اسمارٹ فونز تک رسائی کے لیے صحافیوں اور ایکٹیوسٹس کے جعلی فیس بک اکاؤنٹس بنائے۔ اس سلسلے میں ایسی جعلی ویب سائٹس اور ایپس بھی بنائی گئیں جن سے uyghur مسلمانوں کی توجہ حاصل کرنا مقصود تھا۔ کچھ کیسز میں ان ہیکرز نے ان uyghur مسلمانوں میں مشہور ویب سائٹس کے مشابہ ویب سائٹ بھی بنائیں۔ ان اکاؤنٹس میں ایسے مشتبہ لنک دیے گئے تھے جنہیں ہدف پر موجود افراد اگر کھولنے کی غلطی کر لیں تو ان کے اسمارٹ فون اور کمپیوٹر ایسے سافٹ ویئر سے متاثر ہو جاتے ہیں جن کی مدد سے ان کی ڈیوائسز کی جاسوسی کی جا سکتی ہے۔ سائبر سیکیورٹی کی فرم فائر آئی کے مطابق اس سافٹ ویئر کی مدد سے ان افراد کا محل وقوع اور دیگر تفصیلات کا بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ فیس بک کے مطابق اس آپریشن میں 500 سے زائد افراد کو سن 2019 اور سن 2020 کے دوران نشانہ بنایا گیا۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ اس نے اپنے معمول کے سیکیورٹی کے کام کے دوران اس نیٹ ورک کا پتہ لگایا اور ان اکاؤنٹس کو بند کر دیا گیا ہے اور جن افراد کے ڈیوائسز کو نشانہ بنایا گیا تھا انہیں مطلع کر دیا گیا ہے۔ فیس بک کے مطابق زیادہ تر ایسی کارروائیاں فیس بک سے باہر دیگر پلیٹ فارمز کو استعمال کرتے ہوئے کی گئی ہیں۔ فیس بک کی تحقیقات کے مطابق ان ہیکرز کا تعلق چین میں ٹیکنالوجی کی 2 کمپنیوں سے ہے۔ فیس بک کو چین کی حکومت کا ان کارروائیوں کے ساتھ براہ راست تعلق نہیں ملا۔ یاد رہے کہ چین کی حکومت سنکیانگ میں بسنے والے uyghur مسلمانوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے سخت طرز عمل کی بنیاد پر اس وقت ہدف تنقید بنی ہوئی ہے۔
فیس بک نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ آپریشن چین کی حکومت کی مدد سے کیا گیا ہے۔ امریکی حکام اور دیگر انسانی حقوق کے گروپوں کے مطابق چین نے 10 لاکھ uyghur افراد کو اپنے نام نہاد اصلاحی کیمپوں کے ایک بڑے نیٹ ورک میں قید رکھا ہوا ہے، جن میں سے زیادہ تر uyghur مسلمان اور دوسرے مسلمان نسلی گروہوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان افراد پر تشدد کیا جاتا ہے، انہیں بانجھ بنایا جاتا ہے، انہیں سیاسی اصول ذہن نشین کرائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ انہیں جبری مشقت سے بھی گزارا جاتا ہے۔ یہ سب چین کی جانب سے ان افراد کو چینی ثقافت سے ہم آہنگ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ مقامی آبادی چین میں بسنے والی ہان آبادی سے نسلی طور پر مختلف ہے۔ اور اب بات کریں کہ آج کے اہم موضوع کے حوالے سے بنگلہ دیش کا یوم آزادی، پاکستان سے علیحدگی کے بعد کیا کھویا کیا پایا۔ 50 سال قبل مشرقی پاکستان سے بنگلہ دیش بننے والے ملک کے شہریوں نے اس برس اپنا 50واں یوم آزادی منایا۔ بنگلہ دیش کے بہت سے شہری اب بھی اپنے ملک کی تشکیل کے وقت کے چشمدید گواہ ہیں اور ہر سال 26 مارچ 1971 میں آنے والے واقعات کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ اپنے قیام کے 50 سال کے عرصے میں بنگلہ دیش نے کئی عروج و زوال دیکھے ہیں، تاہم حالیہ ایک دہائی کے دوران ماہرین کے بقول معاشی میدان میں بنگلہ دیش نے کئی کامیابیاں سمیٹی ہیں۔ 26 مارچ 1971 کو اس وقت مشرقی پاکستان کے ایک اہم سیاسی رہنما شیخ مجیب الرحمان نے بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد فوجی آپریشن شروع ہوا جو 9 ماہ جاری رہا۔ تاریخ پر نظر رکھنے والے ماہرین کے مطابق بنگلہ دیش کے قیام کی آوازیں اس وقت زور پکڑ گئی تھیں جب 1970 میں پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ کو اکثریت ملی تھی۔ بنگلہ دیش کے رہنما پاکستان پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ مارچ سن 1971 سے دسمبر سن 1971 تک جاری رہنے والے فوجی آپریشن کے دوران بڑی تعداد میں بنگلہ افراد ہلاک ہوئے تھے، تاہم پاکستان ہلاکتوں کے الزامات کی تردید کرتا رہا ہے۔ پاکستان کا یہ الزام رہا ہے کہ بھارت نے مشرقی پاکستان میں بغاوت کو ہوا دی اور علیحدگی پسندوں کو بھارت میں تربیت دے کر پاکستانی فوج کے خلاف لڑنے کے لیے استعمال کیا تھا، تاہم بھارت ان الزامات کی تردید کرتا ہے۔ مارچ سن 1971 میں شروع ہونے والا فوجی آپریشن دسمبر میں پاکستان اور بھارت کے درمیان تیسری جنگ کا باعث بنا اور 16 دسمبر کو یہ جنگ ختم ہوئی۔ 16 کروڑ سے زائد آبادی کے ملک بنگلہ دیش کا شمار اب جنوبی ایشیا کی ابھرتی ہوئی معیشت میں کیا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق 50 سال کے دوران قحط، غربت، بے روزگاری، فوجی مداخلت اور سیاسی تشدد سے نبرد آزما رہنے کے بعد اب بنگلہ دیش نے اپنی برآمدات میں اضافہ کیا ہے، جبکہ اس نے اپنی نوجوان آبادی کو ترقی دینے میں قابل تعریف پیش رفت بھی کی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش نے لاکھوں افراد کو غربت سے نکالا اور اب اس کی معیشت جنوبی ایشیا کی تیزی سے ترقی کرتی ہوئی معیشت شمار ہوتی ہے۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ تیزی سے ترقی کرتی بنگلہ دیش کی معیشت کے باوجود ملک میں سیاسی تناؤ اور سن 2018 کے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات سے ملک میں جمہوری نظام کمزور بھی ہوا ہے۔ سن 2018 کے عام انتخابات میں شیخ حسینہ واجد کی جماعت نے 300 میں سے 266 نشستیں حاصل کی تھیں، تاہم انسانی حقوق کی تنظیموں نے سیاسی مخالفین پر تشدد اور انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کے الزامات عائد کیے تھے۔ البتہ بنگلہ دیش کی حکومت نے ان الزامات کو مسترد کیا تھا۔ علیحدہ ہونے کے بعد سن 1972 میں بنگلہ دیش کی مجموعی ملکی پیداوار یعنی GDP کا حجم محض 6.2 ارب ڈالر تھا، جو 2019 میں بڑھ کر 305 ارب ڈالر ہو گیا ہے۔ بعض معاشی ماہرین کا اندازہ ہے کہ اگر ترقی کی یہی شرح برقرار رہی تو سن 2030 میں بنگلہ دیش کی GDP 600 ارب ڈالر سے بڑھ سکتی ہے۔ شیخ حسینہ واجد پہلی مرتبہ سن 1996 میں وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہوئی تھیں۔ ان کے ادوار میں بنگلہ دیش کی فی کس آمدنی میں لگ بھگ 3 گنا اضافہ ہوا ہے۔ عالمی بینک کے اعداد و شمار کے مطابق بنگلہ دیش میں خواندگی کی شرح بھی مسلسل بہتر ہو رہی ہے، جبکہ لڑکیوں کی تعلیم کو بھی فروغ مل رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک بھارت اور پاکستان کے مقابلے میں بنگلہ دیش بچوں کی غذائی قلت جیسے مسائل کا بھی بہتر طور پر مقابلہ کر رہا ہے۔ بنگلہ دیش میں اوسط عمر 72 برس ہے، جبکہ پاکستان میں یہ 67 برس ہے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ بلا شبہ بنگلہ دیش کی ترقی کا ماڈل خطے کے دیگر ممالک کے لیے ایک مثال ہے۔ ایک جانب بنگلہ دیش کی معیشت ترقی کر رہی ہے، لیکن دوسری جانب آب و ہوا کی تبدیلی اور سمندر کی سطح میں مسلسل اضافے سے اس کی آبادی کے بڑے حصے کو بقا کے خطرات درپیش ہیں۔
عالمی اداروں کی رپورٹس کے مطابق اکثر سیلاب اور طوفانوں کا سامنا کرنے والے جنوبی ایشیائی ممالک کو ان خطرات سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ حال ہی میں کرونا وبا کی وجہ سے بھی معیشت کو نقصان پہنچا۔ بنگلہ دیش کی حکومت کی جانب سے وبا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے لگائے گئے لاک ڈاؤن کی وجہ سے کئی صنعتیں بھی بند ہوئیں۔ پاکستان سے علیحدگی کے وقت بنگلہ دیش دنیا کا ایک مفلس ملک تھا۔ آج وہ پاکستان کو پیچھے چھوڑ کر برصغیر کی دوسری بڑی معیشت بن گیا ہے۔ حالات حاضرہ کا یہ پروگرام کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا لنکس کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔